فاعل کا استعمال اس کی مشق کر لی، اور ابھی ہمارا سبق ہے وہ ہے جملہ فعلیہ کے مزید قواعد، مور رولز آف وربل سینٹینسز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سادہ جملہ فعلیہ کی کچھ مشق کر لی ہے۔ آپ جملہ فعلیہ کا ایک اہم قاعدہ یاد کر لیں، اور وہ یہ کہ جب فاعل کوئی اس میں ظاہر ہو تو جملہ فعلیہ میں فعل ہمیشہ صیغہ واحد میں آئے گا۔ دیکھا، صیغہ واحد میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ فاعل چاہے واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو، یہ بات آپ آگے دی ہوئی مثالوں کی مدد سے خوب ذہن نشین کر لیں۔ مثلا ہم کہیں گے دخل المعلم، اب دیکھیں داخلہ جو ہے یہ واحد مذکر ہے، ٹھیک ہے، داخلہ واحد مذکر ہے، اور اس کے بعد جو ہے دیکھیں دخل المعلمان، دو استاد داخل ہوئے، دیکھیں یہاں پر المعلمان دو آگے، لیکن یہ دخلا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب فعل کوئی اس میں ظاہر موجود ہے اس کے آگے تو پھر واحد بھی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ صرف ایک ترجمہ ہی تو دینا ہے نا، صرف ایک عربی کا ترجمہ دینا نا، جی ہاں داخل ہوئے، ٹھیک ہے، آگے موجود ہے کون؟ دو استاد، تو دو استاد داخل ہوئے، تو وہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دخلا المعلمان، وہ لمبا ہو جائے گا نا، دخلا وہ بھی پڑھیں گے تو پھر وہ بھی دخل المعلمان پڑھنے میں تو ایسے ہی ہوگا۔ تو بہرحال اس کا یہ ہے کہ اس میں ظاہر اگر موجود ہے تو ورب کیا آئے گا؟ واحد آئے گا، ٹھیک ہے، ورب اس کا واحد آئے گا۔ اب آگے دیکھیں دخل المعلمون، معلمون اب یہ کون سا صیغہ ہے؟ کون سا وہ ہے کہ اسم ہے؟ جمع مذکر کا اسم ہے المعلمون، لیکن اس کا ورب کیا ہے؟ ساتھ واحد ہی آیا ہے۔ تو تینوں صورتوں میں آپ دیکھیں، پہلی صورت، دوسری صورت اور تیسری صورت، جس میں جمع ہے اس کا فاعل جمع ہے یا تثنیہ ہے تو اس کا ورب جو ہے وہ فعل جو ہے وہ واحد ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان جملوں میں فاعل اس میں ظاہر ہے اور وہ ہے لفظ المعلم، پہلے جملے میں یہ واحد ہے، دوسرے میں مثنیٰ ہے اور تیسرے میں جمع ہے۔ اب آپ غور کریں گے تینوں جملے میں فعل صیغہ واحد میں آیا ہے، صیغہ واحد میں آیا ہے۔ مذکورہ بالا قاعدے میں فعل واحد تو آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن جنس میں اس کا صیغہ فاعل کی جنس کے مطابق ہوگا۔ فاعل کی جنس مطلب اب دیکھیں یہاں پہ مذکر ہے نا، المعلم مذکر ہے، المعلمان مذکر ہے، المعلمون مذکر ہے، تو اس کی جنس میں سے مطلب یہ مذکر ہے تو فعل بھی کیا آئے گا؟ مذکر آئے گا، داخل آئے گا، داخلت نہیں آئے گا۔ داخلت کس کے ساتھ آئے گا؟ مؤنث کے ساتھ آئے گا۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لیکن جنس میں اس کا صیغہ فاعل کی جنس کے مطابق ہوگا، یعنی فاعل اگر مذکر ہے تو فعل بھی کیا ہوگا؟ مذکر آئے گا، جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں ہے۔ لیکن فاعل اگر مؤنث ہے، اگر یہ فاعل یہاں المعلم کی جگہ ہوتا معلمت تو پھر یہ داخلہ نہ آتا بلکہ کیا آتا؟ داخلت آتا۔ لیکن فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل واحد، آواز کٹ رہی ہے؟ کٹ کے آتی ہے، مجھے ہی صرف مسئلہ ہوتا ہے۔ نہیں مجھے تو صحیح آ رہی ہے۔ صحیح آ رہی ہے؟ میرے پھر انٹرنیٹ کا مسئلہ، میں چینج کرتا ہوں، آپ کریں، کنٹینیو کریں۔ اچھا فرحان بھائی، یہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ جب مذکر آئے گا فاعل تو فعل بھی کیا آئے گا؟ واحد مذکر آئے گا، ٹھیک ہے، واحد مذکر آئے گا اگر فعل اس کا فاعل اس کا موجود ہے، ظاہر ہے۔ اور اگر لیکن فاعل اگر مؤنث ہے، فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل واحد مؤنث آئے گا۔ دیکھیں یہاں پر دیکھیں، اب کتبہ معلمتن، یہ واحد مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اور ایک استانی نے لکھا، ایک استانی اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نکرا ہے، اور کتبت معلمتان، کوئی سی دو استانی نے لکھا۔ اگر یہ ہوتا نا کتبت المعلمتان پھر ہم کہتے دو استانی نے لکھا، لیکن یہ کوئی سی اس لیے ہے کیونکہ نکرا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں پیچھے کتبت آیا ہے، یہ واحد مؤنث آیا ہے کتبت، ٹھیک ہے۔ اگر المعلمتان ہوتا تو ہم کہتے کتبت المعلمتان، اور یہ دیکھیں کتبت معلماتن، معلماتن جمع مؤنث ہے لیکن اس کا جو ورب ہے، جو اس کا فعل ہے وہ کیا آیا ہے؟ وہ کتبت آیا ہے، کچھ استانیوں نے لکھا، کچھ استانیوں نے لکھا۔ مندرجہ بالا مثالوں میں فاعل کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا فرق نوٹ کر لیں، معرفہ یا نکرہ ہونے کا فرق نوٹ کر لیں۔ وہ آپ نوٹ کر لیا ہوگا کہ جب یہ نہیں دیکھیں اوپر معرفہ تھا تو دخل المعلم، استاد داخل ہوا، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں ایک استانی نے لکھا کیونکہ یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، نکرہ ہوگا تو ایک ہم کہیں گے۔ اچھا جی، یہ کیا آ گیا؟ اچھا تو اب مذکورہ قاعدے کے دو استثناء بھی نوٹ کر لیں، استثناء ایکسیپشن کیسز ہیں دو اس مذکورہ قاعدے کے۔ فرحان بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، اب آ رہی ہے۔ اچھا ہاں چلیں صحیح ہو گیا۔ اب مذکورہ قاعدے کے دو استثناء بھی نوٹ کر لیں۔ اولاً یہ کہ اس میں ظاہر فاعل اگر غیر عاقل کی جمع ہو، کیا ہو؟ غیر عاقل کی جمع ہو تو فعل عموماً واحد مؤنث آیا کرتا ہے۔ مثلاً
ذهبت الجمال اونٹ گئے، یا ذهبت النوق اونٹنیاں گئیں، ٹھیک ہے، یہ غیر عاقل کی جمع ہے نا، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ کیا آئے گا، اب جمل یہ اونٹ گئے، ٹھیک ہے، اور اونٹنیاں نوق، لیکن دونوں میں کیا ہے، واحد مؤنث ہے، وجہ یہی ہے کہ یہ کیا ہے اپنا غیر عاقل کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ غیر عاقل کی جمع ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، اس کا واحد مؤنث آئے گا، ٹھیک ہے، واحد مؤنث آئے گا۔ ثانیاً یہ دوسری بات یہ ہے کہ 3 صورتیں ایسی ہیں جب فعل واحد مذکر یا واحد مؤنث دونوں میں سے کسی طرح بھی لانا جائز ہوتا ہے۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ جس میں آپ چاہے واحد مؤنث لائیں چاہے واحد مذکر لائیں، وہ آپ کے اوپر، آپ کی مرضی ہے۔ نمبر 1 صورت، اگر اس میں ظاہر فاعل کسی عاقل کی جمع ہو، جیسے طلب الرجال یا طلبت الرجال، تو دونوں صورتیں جائز ہیں۔ دیکھیں نا، الرجال مرد، ٹھیک ہے، طلب الرجال مردوں نے مطالبہ کیا، مردوں نے طلب کیا، تو مرد عاقل ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے نا آپ کو جائز ہے واحد مذکر لائیں یا واحد مؤنث لائیں، دونوں آپ لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں طلبہ نسوۃ یا طلبت نسوۃ، دونوں ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ جب عاقل کی جمع آ جائے تو دونوں ہم لا سکتے ہیں، جب غیر عاقل کی جمع ہے تو پھر ہم کیا لائیں گے فرحان بھائی؟ عاقل اور غیر عاقل کیا، یہ ذرا دوبارہ بتا دیں۔ دیکھیں غیر عاقل وہ نا جن چیزوں کی عقل نہیں ہوتی، جانور بھی اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا، ہاں جانور بھی اس میں آتا ہے۔ وہ جیسے ہم نے وہ کہا تھا نا، جو ہم نے موصوف صفت پڑھا تھا، اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ جو غیر عاقل کی جمع ہوگی اس کی صفت بھی واحد مؤنث آئے گی، جیسے المساجد الجمیلۃ، ٹھیک ہے، المساجد الجمیلۃ، لیکن اب اگر وہ کیا کہتے ہیں اس کی کیا کہتے ہیں عاقل کی جمع ہوگی تو اس کی صفت بھی جمع آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی جمع آتی ہے۔ جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ الرجال الصالحون، الرجال الصالحون، لیکن اگر غیر عاقل ہوتا ہے تو اس کی صفت بھی واحد مؤنث آتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ اگر غیر عاقل ہے، غیر عاقل وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں عقل نہیں ہوتی ہے نا، شعور نہیں ہوتا، تو جانور بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف انسان، جنات، فرشتے وہ عاقل ہیں، وہ ذوی العقول کہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، وہ عاقل ہیں۔ تو اگر وہ انسان وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ آپ چاہے اس کا جو فعل ہے وہ چاہے واحد مذکر لاؤ یا چاہے واحد مؤنث لاؤ، آپ کو اختیار ہے۔ لیکن اگر وہ غیر عاقل کی جمع ہے نا، جیسے دیکھیں جبال، اونٹ، تو یہ غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس میں پھر جو ہے آپشن نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ نے کیا لانا ہے، واحد مؤنث لانا ہے۔ کیا لانا ہے؟ فعل واحد مؤنث لانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے یعنی یہاں پر ہاں واحد مؤنث ہی لازمی لگے گا غیر عاقل کے لیے۔ ہاں اگر وہ غیر ذوی العقول ہے پھر واحد مؤنث لازمی ہے۔ صرف یہ یاد کر لینا، باقی تو اس کے لیے تو جو مرضی کر لیں۔ ہاں اگر عاقل ہے تو پھر جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ چاہے واحد مذکر لائیں چاہے واحد مؤنث لائیں، یہ دونوں جملے درست ہیں۔ طلبہ نسوۃ بھی ٹھیک ہے اور طلبت نسوۃ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عاقل ہے۔ اچھا، اگر اس میں ظاہر فاعل کوئی اس میں جمع ہو، کیا ہوتا ہے نا اس میں جمع، جیسے قوم، اس میں جمع ہے، یعنی کہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسے نہیں ہے کہ اس کا کوئی واحد بھی ہو، قوم کا واحد کو تو کوئی نہیں ہوتا نا، اس کا ہوتا ہی جمع ہے، ٹھیک ہے، قوم اس میں جمع ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے نا آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں، چاہے واحد مذکر لیں چاہے واحد مؤنث۔ غلب القوم بھی ٹھیک ہے اور غلبت القوم دونوں ٹھیک ہیں، دونوں جملے درست ہیں۔ اگر تیسرا آپشن کیا، تیسری بات کیا، اگر اس میں ظاہر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، مؤنث غیر حقیقی، جیسے طلع الشمس یا طلعت الشمس، دیکھیں نا مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے الشمس، لیکن حقیقت نہیں ہے، یعنی سورج یعنی حقیقتاً مؤنث نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، غیر حقیقی ہے، ٹھیک ہے، سورج غیر حقیقی مؤنث ہے۔ تو جو غیر حقیقی مؤنث ہوں گے تو ان کے لیے بھی آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ چاہے آپ واحد مذکر لائیں یا چاہے واحد مؤنث لائیں فعل، ٹھیک ہے، دونوں جائز ہیں۔ سورج طلوع ہوا، طلع الشمس بھی کہہ سکتے ہیں اور طلعت الشمس بھی، دونوں بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں جملے درست ہیں۔ تو یہ 3 جو ہیں وہ صورتیں ہیں اس کی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اس میں آپ کے پاس آپشن ہے، اور جو غیر ذوی العقول کی جمع ہے اس میں جو ہے نا واحد مؤنث آئے گی۔ ایک اہم بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ فاعل اگر فعل سے پہلے آئے تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا، اگر فاعل پہلے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے نا جس میں پہلے اسم ہو، ٹھیک ہے، پہلا لفظ اسم ہو، پہلے اگر اسم آ جاتا ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا، اور ایسی صورت میں فعل عدد اور جنس دونوں پہلوؤں سے فاعل کے مطابق ہوگا۔ پھر ہم نے مطابقت رکھنی ہے، اگر یہ فاعل پہلے آ جاتا ہے پھر جو فعل آگے آئے گا نا وہ بالکل اس کے مطابق آئے گا۔ جیسے اب دیکھیں المعلم، اب دیکھیں یہ واحد مذکر ہے، ٹھیک ہے،
تو اس کے لیے فعل بھی کیا آئے گا بعد میں آئے گا وہ اس کے ریلیٹڈ آئے گا واحد مذکر آئے گا ضربا استاد نے مارا المعلم ضربا اور اگر یہ المعلمان ہی آتا ہے تو پھر کیا آئے گا ضربا نہیں آئے گا پھر آئے گا ضربا کیوں المعلمان دو استادوں نے مارا دو استادوں نے ٹھیک ہے تو پھر آئے گا ضربا ہاں اگر یہ ضربا پہلے آ جاتا نا ضربا پہلے آ جاتا تو پھر واحد ہی کافی تھا جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ اگر فعل پہلے آ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر تو یہ واحد بھی کافی تھا ضرب المعلمانی اس طرح بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ضرب المعلمانی یہ بھی ہمارے لیے ٹھیک تھا لیکن یہاں پر چونکہ وہ فائل پہلے ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں مطابقت کا خیال رکھنا پڑے گا تو اب آگے دیکھیں آگے ہے جی المعلمات اب المعلمات ہے یہ کیا ہے جمع مؤنث ہے نا جمع مؤنث المعلمات تو المعلمات ضربنا تو اس کے لیے جمع مؤنث آئے گا جمع مؤنث غائب ٹھیک ہے استانیوں نے مارا اچھا اگر میں فرحان بھائی سے پوچھتا ہوں فرحان بھائی اگر ہوتا المعلمون تو پھر آپ کون سا فعل لاتے المعلموں کے ساتھ ضربہ ہے المعلمانی کے ساتھ ضربہ ہے تو المعلمون کے ساتھ کیا آ جائے گا ضربونا ہاں ضربونا نہیں ضربہ ضربا ضربو 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 ضرب ہاں ان مثالوں میں اسم المعلم مبتدا ہے اور ضربہ اس کی خبر ہے دراصل ضربہ فعل اور پوشیدہ ضمیر فاعلی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہے اور یہ پورا جملہ فعلیہ خبر بن رہا ہے دیکھیں یہ پورا جملہ فعلیہ کیسے خبر بنے گا اب جو ضرب ہے نا ضربہ اس کے اندر ضمیر ہے ہوا جیسے ہم کہتے ہیں نا ضربہ کا کیا مطلب ہے اس ایک مرد نے مارا ٹھیک ہے تو اب یہ ضربہ جو ہے نا اس ایک مرد نے مارا کس نے مارا وہ پیچھے موجود ہے المعلم اور ضربا ان دو نے مارا ان دو کن نے المعلمان ٹھیک ہے اور ضربنا ان سب نے مارا تو اس کے اندر جو ضمیر ہے نا ہن ضمیر وہ لوٹ رہی ہے پیچھے کی طرف تو اس لیے وہ ضمیر میچنگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ ضمیر میچنگ ہونی چاہیے ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے تو ہوا المعلموں کی طرف لوٹ رہی ہے ضربا کے اندر ہما ضمیر ہے تو ہما المعلمان کی طرف لوٹ رہی ہے تو یہ میچنگ ہونی چاہیے ان مثالوں میں اسم المعلم مبتدا ہے اور ضرب اس کی خبر ہے دراصل ضرب فعل اور پوشیدہ ضمیر فاعلی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہے اور یہ پورا جملہ فعلیہ خبر بن رہا ہے یہ پورا جملہ فعلیہ مل کر خبر بنے گا کیونکہ جملہ اسمیہ ہے نا تو جملہ اس میں مبتدا ہوتی ہے اور خبر ہوتی ہے تو یہ پہلا والا مبتدا ہے اور دوسرا والا پورا جملہ فعلیہ مل کر خبر بنے گا ٹھیک ہے اسی لیے صیغہ فعل عدد اور جنس دونوں لحاظ سے مبتدا کے مطابق ہوتا ہے عاصم بھائی کو سمجھ آ گیا یہ سین ہاں کوشش کی ہے میں نے نہیں ویسے اس میں کوئی اس میں انہوں نے یہ بتایا نا کہ فاعل اگر پہلے آتا ہے نا تو آگے جو فعل ہوگا اس کے ریلیٹڈ ہوگا اس کے مطابق اس کے ہوگا مطابق آئے گا ہاں اس کے مطابق آئے گا بس یہ سین ہے امید ہے اوپر دیکھیے مثالوں میں آپ نے یہ بات نوٹ کر لی ہوگی کہ فاعل چاہے فعل سے پہلے آئے یا بعد میں ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا مثلا ضاحک الرجلانی اور الرجلان ضاحکا دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے یعنی دو آدمی ہیں سے ٹھیک ہے ترجمے میں فرق نہیں پڑے گا صرف یہ ہے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا چکر ہو جائے گا یہ جملہ فعلیہ ہے ٹھیک ہے اس میں واحد بھی چل جائے گا اور الرجلانی اور اس میں ریلیٹڈ میچ ہونا چاہیے البتہ دونوں میں ایک باریک فرق ضرور ہے کہ ضاحک الرجلان جملہ فعلیہ ہے اور اس سوال کا جواب ہے کون ہنسا تو ہم کہیں گے ضحک الرجلان جبکہ الرجلان ضحک جملہ اس میں ہے اور اس سوال کا جواب ہے دو مردوں نے کیا کیا یہ باریک سا فرق ہے دو مردوں نے کیا کیا پھر ہم کہتے ہیں الرجلان ضحکا کہ دو آدمیوں نے ہنسا ٹھیک ہے اور وہ ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں کون ہنسا تو اس کا فعل ہے ضحک الرجلان ٹھیک ہے تو یہ سین ہے یہ قاعدہ بھی نوٹ کر لیں کہ اگر فاعل ایک سے زیادہ مثنى جمع ہو اور ان کے ایک کام کے بعد دوسرے کام کا بھی ذکر ہو تو پہلے کام کے لیے تو فعل کا صیغہ واحد رہے گا کیونکہ وہ جملے کے شروع میں آ رہا ہے مگر دوسرے کام کے لیے فاعلوں کے مطابق صیغہ لگے گا مثلا جلس الرجال واکلوا اب دیکھیں نا فعل بعد میں ہے نا فعل بعد میں ہے فاعل کے جو دوسرا والا فعل ہے تو وہ اس کے اکارڈنگلی آئے گا ٹھیک ہے پہلا والا تو خیر ہے پہلا والا تو واحد بھی چلے گا کیونکہ یہ مذکر ہے تو واحد مذکر بھی چلے گا لیکن اگلا فعل جو ہے وہ اس کے ریلیٹڈ آنا چاہیے اگلا فعل اب وَأَكَلُوا آئے گا وَأَكَلَ نہیں آئے گا جَلَسَ الرِّجَالُ وَأَكَلُوا مرد بیٹھے اور انہوں نے کھایا ٹھیک ہے اور كَتَبَتِ الْبَنَاتُ ثُمَّ قَرَأْنَا كَتَبَتِ الْبَنَاتُ کہ یہ تو واحد مؤنث آ گیا کام چل گیا اس سے لیکن جو بعد والا فعل ہے وہ ہم نے میچنگ لایا ہے ٹھیک ہے یہ البنات کیا تھا فرحان بھائی یہ البنات کیا ہے جمع ہے واحد ہے جمع اس کی واحد بنت ہے ٹھیک ہے جمع ہے تو قرأنا کون سی صیغہ ہے عاصم بھائی قرأنا یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہے کیوں یہ جمع مؤنث ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ اس کے میچنگ ہے لڑکیوں نے لکھا اور پھر پڑھا وغیرہ یہ کچھ اس کے قواعد تھے ٹھیک ہے اور اس کے آگے ذخیرہ الفاظ ہمیں دیا گیا انہوں نے یہ والا ذخیرہ الفاظ اس کی آپ یہ اسکرین شاٹ لے کے ڈالتے جائیں یہ
یہ آپ پکچر یہ اچھی طرح ان کی گردانیں کر لینی ہے. قدیمہ اور مریضہ ذہب نجاح اور ترجمے لازمی یاد رکھیں. وفد وفود جمع ہے اس کی وفد. عدو اعداء اس کی جمع ہے دشمن. ٹھیک ہے. ثم پھر ہو گیا. یہ اسکرین شاٹ آ گئی ہے. جی جی آ گئی. اور اچھا دیکھیں یہ مشق نمبر جو ہے پوری مشق ہے. اس کو ہم اکٹھا کریں تو ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. تھوڑا سا پھر بھی ایک اچھا یہ والا صفحہ یہ بھی پورا پکچر بیچ کوئی زیادہ بریک نہیں ہو گیا. زیادہ بریک کر اس کو ہم ہاف ہم کر لیتے ہیں. یہ عربی پر کر نہیں ایک لیتے ہیں. منٹ میں اپنے پاس کتاب کھول لیتا ہوں. ٹھیک ہے 126 پھر ہو یہ جائے گا صحیح ہے. صحیح. اچھا اچھا یہ بھی صحیح ہے. 126 نمبر پیج ہے. تو یہ والی مشق آپ لوگوں نے حل کرنی ہے. ٹھیک ہے. کل یہ والی مشق کرنے کے بعد اس کے بعد والا سبق ہم پڑھ لیں گے. ٹھیک یہ ہو تھوڑی گیا. سی بڑی ہے اور لیکن اب فرحان بھائی ہوپ فلی فرحان بھائی آپ سمجھ سکتے ہیں فعلوں کا چکر کیا ہے اور یہ قواعد بھی سمجھ. دیکھیں نا دخل الولدان ہے اور الولدان صالحان دخلا ہے. دیکھیں دخلا یہاں پہ تسنیہ کیوں آیا ہے, یہاں پہ واحد کیوں آیا ہے. کبھی کبھی فائل پہلے آ جائے گا, کبھی فائل بعد میں آ جائے گا. بعد میں آئے گا تو پھر یعنی کہ کیا سین ہوگا اور پہلے آئے گا تو کیا سین ہوگا. تو یہ اس کے کچھ قواعد ہیں. ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کل نیکسٹ سبق کے ساتھ انشاءاللہ فعل لازم اور متعدی کے ساتھ انشاءاللہ. اس کی مشق چنگی پلی پڑی ہے اس میں. اور پھر قرآن مثالیں بھی دیکھیں. قرآن مثالیں بھی سٹارٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. کل پھر ملاقات کرتے ہیں. اوکے اللہ حافظ. انشاءاللہ. السلام اللہ علیکم حافظ. وبرکاتہ.